پاکستان ایئر فورس نے 1 گھنٹے کے اندر 8 جہاز گرائے. اتنی بڑی بیٹل کبھی رات کو نہیں ہوئی. خالی رافیل کے اندر کوئی ایسی جان نہیں تھی. اور یہ بالکل میں نہیں کہوں گا کہ رافیل اچھا سیارہ نہیں ہے. رافیل اس وقت یورپ کا نمبر 1 تیار بالکل ایسے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انڈین پائلٹس جو ہیں بالکل گئے گزرے. ان کا ایم ہی یہ تھا کہ ہم نے جس وقت ایئر بورن ہونا ہے اور جب ہماری کبھی جنگ ہوگی انڈینس کے ساتھ تو اس میں تو ہم نے رافیل سب سے پہلے مارنا ہے. ہونا بھی اسی طرح تھا کیونکہ رافیل کی میسائل کی رینج زیادہ تھی. وہ ہمارے J-10 کے مقابلے پہ آئے گا. تو J-10 was the aircraft which was to shoot them down and Rafale was the one which was to face Pakistan Air Force Bravo. اگر آپ آج مقابلہ کریں پاکستان ایئر فورس کا انڈین ایئر فورس کے بجٹ کے ساتھ تو پاکستان ایئر فورس کا بجٹ تو 2 بلین سے نیچے کا ہے. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی. بالکل ایسی. اور جس فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو وہ ہمیشہ جنگ جیتے گی. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ایکسکلوسیو. میں ہوں میسم عباس اور یہ ڈسکور ایکسکلوسیو بہت ہی اسپیشل ہے چونکہ آج ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی کامیابی کو. اور وہ کامیابی جس کا آغاز ویسے تو جنگی میدان میں فتح سے ہوا، لیکن اس کے بعد وہ جو کامیابی ہے وہ سفارتی لحاظ سے بھی پاکستان کے لیے بڑا زبردست سال رہا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس اسپیشل موقع پہ ایک اسپیشل مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سول ایویشن کی بات کی جائے، پاکستان ایئر فورس کی بات کی جائے، ان کی خدمات جو ہے وہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. اور صرف دفاعی تجزیہ کا یا ڈیفنس اینالسٹ کہنا اوبویسلی ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا. سو ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سچ اے پلیئر ٹو ہیو یو. سر مارکہ حق کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 1 برس پہلے ایک ایسی جنگ ہوئی، اس کے بعد پاکستان سرخر ہوا اور وہ سلسلہ کامیابیوں کا آج تک جاری ہے. 1 سال کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان کے حوالے سے اس خطے کی بات کی جائے تو؟ لیکن جی پہلے تو مارکہ حق کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ مارکہ حق جو ہے وہ اس کی کامیابی کا راز جو ہے وہ ہمارے اے چیف نے جب اے چیف مارشل بابر سدھو نے ٹیک اوور کی ایئر فورس 2021 میں جی، تو انہوں نے اپنے لیے کچھ ہدف رکھے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس کو نیکسٹ جنریشن ایئر فورس میں کنورٹ کروں. دوسرا انہوں نے جو اپنا ہدف رکھا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس کی بنیاد ملٹی ڈومین آپریشنز پہ کھڑی کروں گا جس کی انہوں نے بنیاد رکھی. جی. اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ میں پاکستان میں ایویشن انڈسٹری میں انڈیجنائزیشن لانے کی کوشش کروں. اور اس کو انڈیجنائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ہماری یہ کاوشیں ہیں اور ہماری آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری انٹیگریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری جو ہے ڈیولپ ہوئی نیشنل ایروسپیس سائنس. زبردست. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جو ان کے ایم تھے انہوں نے یہ بنیاد رکھ کے پاکستان ایئر فورس کو آگے چلانے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد اس کو اچیو کیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ بات کریں مارکہ حق کی اور بنیاد المرصوص کی تو میں یہ کہوں گا کہ مارکہ حق کے اندر 80 جی 8 جہاز گرائے. بالکل ایسی. 1 گھنٹے کے اندر. یس. اس کی جتنی بھی کوریوگرافی تھی اس سارے مشن کی اور ساری جو آپریشن کی اس دن وہ ساری چیف کی انڈر سپرویژن ہوئی تھی اور وہ خود انوالو تھے. وہ کہا جاتا ہے کہ سچویشن روم میں موجود رہے ڈیورنگ دیٹ وار ڈیز. اگر آپ یہ بولیں کہ جی اس وقت موجود تھے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت نہیں، اس سے بہت پہلے سے وہ موجود تھے. وہ تو ادھر ہی سو رہے تھے 3-4 دن پہلے سے. واہ. اور وہ جال بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انڈیا یہ غلطی کریں اچھا اور ہم ان کو لٹا دیں. ٹھیک ہے. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پاکستان ایئر فورس نے 1 گھنٹے کے اندر 8 جہاز گرائے جو کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا جس کے اندر 4 رافیل تھے. یورپ کا بیسٹ فائٹر ہے نہ، وہ پہلے کبھی گرایا گیا اور پھر جب گرا بھی تو ایک دم 4 گرا دیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. بالکل ایسی. سر رافیل کی آپ نے بات کی. رافیل کو جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا زبردست طیارہ ہے اور بڑا اس کی ٹیکنیکلٹیز کی بات کی جاتی ہے، بڑا زبردست طیارہ. طیارے میں فالٹ ہے یا اڑانے والے میں فالٹ ہے؟ لیکن جی کریکٹر آف وار جو ہے نا وہ چینج ہو گئی. ٹھیک. اب یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس سب سے اچھا طیارہ ہے یا میرے پاس
20 طیارے ہیں اور آپ کے پاس 10 طیارے ہیں تو میں آپ پہ حاوی ہو جاؤں گا. اب یہ والی مینٹیلٹی جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہے. اب جو نئی وارفیئر ہے اس کے اندر اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، جس کا میں نے آپ سے ایم ڈی او کا ذکر کیا. ہم نے ان کو ایم ڈی او اور طیارے اور اپنی تیاری کے ساتھ، اپنی ٹریننگ کے ساتھ، اور پھر جس جام فشانی سے ہمارے چیف نے اپنی منورنگ کی، ایسٹس کی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو خالی رفیل کے اندر کوئی ایسی جان نہیں تھی. اور یہ بالکل میں نہیں کہوں گا کہ رافیل اچھا طیارہ نہیں ہے. رافیل اس وقت یورپ کا نمبر 1 طیارہ بالکل ہے. ایسے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انڈین پائلٹس جو ہیں بالکل گئے گزرے ہیں، لیکن پھر یہاں پہ آپ کریڈٹ دیں اپنے پائلٹس کو کہ انہوں نے ان کے اوپر حاوی ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح حاوی ہوئے کہ ایک ان کی اسپیشل ٹریننگ کرائی گئی. ٹھیک ہے. اور اس ٹریننگ کے تحت ان کا ایم ہی یہ تھا کہ ہم نے جس وقت ایئربورن ہونا ہے اور جب ہماری کبھی جنگ ہوگی انڈینس کے ساتھ تو اس میں تو ہم نے رافیل سب سے پہلے مارنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہونا بھی اسی طرح تھا کیونکہ رافیل کی میسائل کی رینج زیادہ تھی تو وہ آگے رکھیں گے رافیل کو اور وہ ہمارے J-10 کے مقابلے پہ آئے گا. تو J-10 was the aircraft which was to shoot them down. Okay. And Rafale was the one which was to face Pakistan Air Force. Okay. So یہ پاکستان ایئر فورس نے طے کر لیا تھا کہ ہماری طرف سے J-10 ہی ہوگا اور وہاں سے ہمارا ٹارگٹ رافیل. پلاننگ تو یہی ہوتی ہے جی کہ آپ سب سے پہلے اپنا وہ والا طیارہ کرتے ہیں جس کی سب سے زیادہ رینج ہوتی ہے تاکہ وہ جتنا دور سے مار سکے اتنے دور سے مار لے. ٹھیک. اور ہمارے پاس وہ ایڈوانٹیج تھا. ٹھیک ہے. اور اس ایڈوانٹیج کو فردر انہانس کرنے کے لیے ہماری ملٹی ڈومین کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی ظاہر ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے شاید وہ آرکیٹیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں، اس پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ اس رات سے آغاز ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مئی کو دیکھا اور اس سلسلہ ایک شروع ہو گیا. سو جیسے آپ نے ایئر چیف صاحب کی بات کی، ان کے آنے کے بعد کتنی تبدیلیاں آئی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں. اے آئی کے حوالے سے ہم نے بات کی. سو انہوں نے ایئر چیف نے خود کہا کہ ہم نے زیادہ جو طیارے ہیں وہ لاک کر لیے تھے، سو ہم نے ذرا رحم دلی کا بھی مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ صورتحال زیادہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائے، سو ہم نے اس کو ہولڈ کیا. تو کتنا فرق آیا ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد پاکستان ایئر فورس میں؟ سب سے پہلے تو میں چیف کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ میرا ایم جو تھا وہ جنگ جیتنا تھا، انڈیا کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. سو دس از دی کائنڈ آف مینٹیلٹی دیٹ ہی ہیز اینڈ دی پاکستانیز ہیو بین براٹ اپ وتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ آج مقابلہ کریں پاکستان ایئر فورس کا انڈین ایئر فورس کے بجٹ کے ساتھ تو پاکستان ایئر فورس کا بجٹ تو 2 بلین سے نیچے کا ہے. انڈین ایئر فورس کا جو بجٹ ہے وہ 37 بلین کا ہے. اچھا. تو ڈفرنس. ہاں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے کوئی ایسا تماشا کرنا تھا یا ایسی اچیومنٹ کرنی تھی جو کہ کم خرچ بالا نشین ہو. آپ ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ آپ کا جو انڈین ایئر فورس کا بجٹ ہے وہ 3 سے 4 گنا ہے ہمارے نیشنل بجٹ آرم فورسز کے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو تو کچھ چیز آؤٹ آف دا بلو کرنی تھی نا. بالکل. تو انہوں نے آؤٹ آف دا بلو کرنے کے لیے پہلی چیز جو تھی وہ یہ کی کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں پاکستان کے اندر جس کے اندر ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں اور ہم اپنی ہی ایویشن انڈسٹری کھڑی کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جی ہم اپنی سائبر کی کیپیبلٹی سائبر کی کیپیبلٹی بڑھائے بغیر ہم نہیں، یہ جو ہے نا ماڈرن وارفیئر نہیں جا سکتے. بالکل. پھر اس کے بعد EW. اچھا، اب EW کو آپ دیکھیں جی کہ پاکستان ایئر فورس ہیز آلویز بین لیڈنگ پلیئر بٹوین IAF اینڈ دی PAF کہ جو ہماری EW کیپیبلٹی ان سے اچھی رہی. EW کیپیبلٹی سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی کمیونیکیشن جیم کر سکتے ہیں. جب آپ ان کی کمیونیکیشن جیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سننے سے قاصر مفلوج کر دیا ایک طرح سے. ہاں. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ریڈار جیم کرتے ہیں. اوکے. اچھا، گراؤنڈ کے بھی ریڈار جیم ہوتے ہیں، ہوا کے بھی ریڈار جیم ہوتے ہیں. جب وہ جہاز کا جو ہے وہ ریڈار جیم ہوگا اور گراؤنڈ کا ریڈار جیم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن کس طرح کہاں ہے. تو جس وقت یہ ہمارا آپریشن ہوا یہ جو تھا 6 اور 7 والا جی، اس میں اس طرح ہوا کہ یہ ساری کیپیبلٹیز کو پہلی دفعہ استعمال کیا دنیا میں پاکستان ایئر فورس نے. ٹھیک ہے. اپنی کائنیٹک آپریشن کے ساتھ
ساری اپنی نان کائنیٹک جتنی بھی فیسلٹیز تھیں اور کیپیبلٹیز تھیں ان کو استعمال کیا. سر یہ دنیا کے لیے بھی ایک سرپرائز فیکٹر تھا. دیکھیں جی سرپرائز تو نہیں تھا کیونکہ ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح ایم ڈی او کا استعمال نہیں کیا. اوکے. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایک ایریل بیٹل کے اندر آپ ایم ڈی اوز کو استعمال کریں اور کائنیٹک کے ساتھ آپ اس کو کمبائن کریں اور ایک رزلٹ اچیو کریں. ٹھیک ہے سر. یہ ایریل بیٹل کتنی یونیک تھی چونکہ ماڈرن ورلڈ نے شاید اس طرح کی ایریل بیٹلز پہلے نہیں دیکھی اور پوری دنیا کی نظریں تھیں, ایئر فورسز کی بھی نظر تھی کہ ہوتا کیا ہے. سو کتنی یونیک تھی یہ؟ جی بہت یونیک تھی. اوکے. میرا خیال ہے کہ سب سے یونیک تھی. اچھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس طرف سے تقریباً 72 جہاز تھے, یہاں سے تقریباً 40 جہاز تھے. اوکے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم آؤٹ نمبر تھے ویسے بھی. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ریشو تھی, یہ ریشو تھا اور کتنی بہادری سے ہمارے پائلٹ اور ہمارے کمانڈرز جو تھے وہ اپنے جو جہازوں کو لڑا رہے تھے انجینئرز کے ساتھ. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر تھا. تقریباً 110-120 جہاز جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ ایئر کامبیٹ کے اندر انوالو. پھر اتنی بڑی بیٹل کبھی رات کو نہیں ہوئی. اوکے. اچھا. ٹائم فیکٹر. یہ جو ہے یہ رات کو جنگ شروع ہوتی ہے تقریباً 12 بجے کے بعد. بالکل. پھر اس کے بعد ہم نہ ان کی ٹیریٹری میں گئے نہ وہ ہماری ٹیریٹری میں. بالکل. سر ایئر چیف یا باقی جو لوگ تھے جو کمانڈ کر رہے تھے وہ تو نیچے موجود تھے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں پاکستان ایئر فورس کا جو پائلٹ ہے جو کہ کاکپٹ کے اندر ہے اس کا جذبہ یا اس کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے پائلٹس میں جو کہ ذرا خاص بناتی ہے ہمیں ہسٹوریکلی بھی؟ دیکھیں جی میں تھوڑی ہسٹوریکلی اگر آپ پوچھیں تو پاکستان ایئر فورس کی لیگیسی رہی ہمیشہ سے اچھے لیڈر. یس. ٹھیک ہے. اچھی ٹریننگ. ٹھیک ہے. اور ایک اچھی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جس وقت آپ کی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریننگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسکل ہوتی ہے ایک جذبہ ہوتا ہے. اوکے. تو ہمارے ہاں نہ کہ خالی اسکل بڑھائی جاتی ہے, ہم جو جذبے کا بھی استعمال جو ہے وہ کرنا سکھاتے بھی ہیں. اور اوبیسلی جب ہم میجورٹی آف اس بلکہ سارے جب ہم آرم فورسز کے اندر آتے ہیں تو ہم تو اس جذبے سے آتے ہیں کہ ہمیں شہید ہونا ہے, شہادت کا جذبہ. اور میں نے اپنی سروس میں دیکھا وقت ایسے آئے جہاں پہ آپ کو والنٹیئرس کی ضرورت تھی. اوکے. تو وہاں پہ والنٹیئر ہاتھ نہیں کھڑے کرتے. اچھا. سارے تیار ہوتے ہیں. اچھا. مصیبت کمانڈر کو ہوتی ہے کہ کس کو میں چوز کروں. سر انڈیا کو پھر کیا خیال آیا 2-3 مہینے بعد؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بھی گرائے ہیں تیار ہے. وہ 2-3 مہینے سوئے رہے, ہم نے تو اسی دن ٹیل نمبرز کے ساتھ بتایا کہ جناب یہ ہم نے گرائے ہیں. 2-3 مہینے بعد کہاں سے ان کو خیال آیا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سوری فار بینگ اے لٹل ان پارلیمنٹری, لیکن یہ ہے کہ شرم نہیں تھی اس طرف. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے شرم کا کوئی احساس نہیں تھا ادھر. اور دوسری چیز آپ اس کے مقابلے پہ پاکستان ایئر فورس کو دیکھیں. جی. ہمارے چیف نے کہا, ایئر چیف مارشل بابر نے, کہ جی ہم کوئی جہاز کلیم نہیں کریں گے جو ہم نے نہیں گرایا. بالکل ایسی. اور وار میں اور فاگ آف وار کے اندر ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں آپ کلیم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا وہ 50% 60% اگر اس رینج میں آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے جہاز گرایا. انہوں نے کہا نو, اٹ ہیز ٹو بی 100%. اوکے. ہسٹری کی آپ نے بات کی, فارورڈ لکنگ فارورڈ, آگے والے حالات بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ایسی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. پاکستان ایئر فورس اب کیا سوچ رہی ہے؟ J-35 کی بات بھی کی جا رہی ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی تو سوال بھی کیا گیا کہ کیا J-35 پاکستان کی فلیٹ میں شامل ہو رہا ہے یا ابھی تک ان پروسیس ہے چیزیں؟ دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جی. اس میں سے سب سے پہلے آپ نے اگر J-35 کی بات کی تو میں اسی سے شروع کروں. دیکھیں ایک جب آپ ایکوزیشن کا پروسیس شروع کرتے ہیں نا تو اس کی کچھ ٹائم لائنز ہوتی ہیں کہ جی پہلے 10 مہینے میں یا 6 مہینے میں ہم یہ ہدف اچیو کریں گے, ہم یہ ہدف اچیو کریں گے. تو تھنگز آر آن ٹائم لائن. ٹھیک ہے. وین آر دے گوئنگ ٹو کم دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل, بٹ بیکاز
میں اپنے اندازے سے کہہ سکتا ہوں میرے خیال ہے کہ اگلے سال تک پاکستان میں J-35 آ جانی چاہیے، کیونکہ جو تھنگز آر آن ٹریک، لیکن کیا ایگزیکٹ سچویشن ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بیکاز وہ آبویسلی ایئر کوارٹر میں جو ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ وہی بتانے میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اب آپ بات کریں جی اپنا فائٹر جو ہم بنا رہے ہیں TFX، وہ بھی 4 سے 5 سال ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ہے، ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بھی وہ تقریباً 50% اپنا جو ہے سفر طے کر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا ایڈوانس فائٹر بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں UAVs، تو UAVs کی ہماری جو ہے کیپیبلٹی بہت امپروو ہو گئی ہوئی ہے، ہماری رینجز بڑھ گئی ہوئی ہیں، اس کی ڈسٹرکشن کیپیبلٹیز جو ہیں وہ امپروو کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ بات کریں اینٹی UAV سسٹمز کی، تو اس کے اندر ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا، یہ جو ایران اور US کی جو وار تھی، اور جو ہم نے ریزلٹس اس میں دیکھے اور جو کہ سبق سیکھنے چاہیے تھے ہم نے سیکھ کے اپنا جو ہے ٹریک کریکشن کی۔ سر میں چاہوں گا 1-2 چیزیں اگر آپ بتا پائیں کہ کیا چیز ہم نے سیکھی، چکا لیکن ہم نے اس جنگ کے اندر یہ ہے کہ بڑے والے ڈرونز جو ہیں اس کے تو سسٹمز اویلیبل ہوتے ہیں جن کو وہ انٹرسیپٹر وغیرہ کہتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوتے جاتے ہیں سسٹمز اتنے ہی وہ ڈیفیکلٹ ہوتے جاتے ہیں ٹو انٹرسیپٹ۔ اوکے، اچھا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے چھوٹے سسٹم کو انٹرسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر بڑے انٹرسیپٹرز استعمال کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت مہنگے آتے ہیں۔ تو پاکستان ہیز ارائیوڈ ایٹ اے پوائنٹ ویئر وی آر ایبل ٹو ناٹ اونلی پک اپ بٹ آلسو اٹیک اینڈ شوٹ ڈاؤن دوز UAVs of a smaller size and lesser speed۔ اچھا، آپ نے رافیل کی بات کی، اپنے طیاروں کی بات کرتے ہیں، J-10C کی، JF-17 کی۔ ہم نے دیکھا کہ چاہے دبئی ایئر شو ہو، چاہے کوئی بھی ایگزیبیشن ہو، وہ مرکز نگاہ رہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ سر پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ مختلف ممالک کے ساتھ آرڈرز کے حوالے سے بات چل رہی ہے، صومالیہ کے حوالے سے خبر آئی، عراق کے حوالے سے خبر آئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا ہمارے لیے بھی اطمینان کا باعث ہے کہ ہماری ایویشن انڈسٹری اتنی زبردست ہے کہ دنیا اب چاہتی ہے کہ یہ طیارے جو ہے وہ پاکستان پرووائڈ کرے؟ دیکھیں جی، JF-17 ایک بہت اچھا 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے، بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اپنی قیمت میں اس کو آپ کو اس سے بہتر جہاز نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اتنی چھوٹی عمر میں JF-17 جو ہے وہ ایک وار پروون مشین بن گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز S-400 کو اس جہاز نے گرایا۔ اچھا، J-10C نے؟ جی، نہ J-10C نہیں، JF-17 نے۔ اوکے، 2 ان کے جو تھے S-400 وہ اس جہاز نے تباہ کیے۔ اچھا، اور یہ ایک بہت بڑا مشن تھا، دس واز ناٹ اے اسمال مشن، بڑا مان تھا انڈیا کو اس پہ۔ یو آر گوئنگ اگینسٹ ون آف دی بیسٹ سسٹمز وچ کین لوکیٹ یو اینڈ شوٹ یو ڈاؤن، آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی، اور سر یہ بھی ٹارگٹ لاک تھا، یہ تو نہیں تھا اتفاقیہ سے ایسا؟ نہیں، یہ تو پلانڈ مشن ہوتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مطلب اس کمرے کے برابر کا اگر آپ کی ایکوریسی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی، اور یہ ایک بڑا جاں فشانوں والا مشن تھا جو ہمارے پائلٹس نے کیا۔ وین یو کم ٹو ٹاک آف پاکستانی پائلٹس، آپ جس طرح کے جذبے کی بات کر رہے تھے، یہ تو جذبے کے اندر یہ تھا اٹ مے اور اٹ مے ناٹ بی دیئر، بیکاز ایک بہت بڑا رسک تھا جو انہوں نے لیا۔ یس، ٹیکٹیکلی دے ڈیڈ آل دی پلاننگ اینڈ آل، بٹ یہ جو تھا یہ کوئی کاماکازی مشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کاماکازی مشن سے کم بھی نہیں تھا، کیونکہ اتنے ہی اس کے اندر ڈینجر سے جتنے سکسیس کے چانسز۔ تو اس کے اندر آپ جس طرح جذبے کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو جذبے کے بغیر مشن ہی نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ہم نے طیاروں کی بات کی، سائبر ٹیکنالوجی میں جیسے اب AI آ گیا ہے، یا IT کے حوالے سے کہ اب جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں طیاروں کو لاک کیا جاتا ہے اور سب وہ جو آتا ہے، اس میں ہم فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں مزید انوویشن کی طرف لے کے لیکن یہ ہماری سائبر ٹیکنالوجی جو تھی اس نے تو پروو کر دی، بالکل کیا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اچیومنٹ تھی۔ اب سائبر کے اندر جس وقت آپ ایلیمنٹ ڈالتے ہیں نا AI کا، تو سائبر اور بھی تیزی پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا خدشہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کہیں سائبر ٹیکنالوجی جو ہے ہیومن ڈیسیجن میکنگ کو اوورٹیک نہ کرے۔ اوکے، ٹھیک ہے، سو
سائبر ٹیکنالوجی کے اندر اگر آپ AI ڈالیں آپ کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ امپروو کر سکتا ہے وہ، لیکن اگر وہ اوور ویلم کرے یا اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرے ہیومن مائنڈ کو تو پھر اس کے اندر سینٹی ختم ہو جاتی ہے. اوکے تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور پاکستان ایئر فورس از کاگنیزنٹ آف دس تھنگ، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی سائبر ٹیکنالوجی اور اپنی AI کو اس طرح سے ہارنس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور وہ ہمارے وہ ہدف پورے کر سکے جن کو ہم ایم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں ہم چاہیں گے کہ مارکہ حق کی 1 سال مکمل ہونے پر آپ ڈسکور پاکستان کے ناظرین کے لیے بلکہ پوری قوم کے نام ایک پیغام دیں کہ کتنا مطمئن ہونا چاہیے ہمیں نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بلکہ اوور آل اپنے ڈیفنس کے حوالے سے. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی. بالکل ایسی. اور جس فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو وہ ہمیشہ جنگ جیتے گی. اور فوج کو جنگ لڑانے کے لیے اس کے سپہ سالار جو ہوتے ہیں وہ بہادر ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے کیس کے اندر ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل آصف علی صاحب، اور خاص طور پہ ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایئر چیف مارشل بابر سدھو کا، جنہوں نے اتنی مضبوط ایئر فورس کھڑی کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا. اور اگر آپ اس کو اینالیٹکلی دیکھیں تو پریکٹیکلی ہم نے یہ جنگ جو تھی پہلے 1 گھنٹے کے اندر جیت لی ہوئی تھی. جب آپ نے 8 جہاز گرا دیے تو فیصلہ تو کچھ نہیں رہ جاتا تھا. لیکن پھر جو بنیاد المرصوص کا جو ہم نے ایکشن کیا اور ہمارا جو جوائنٹ آپریشن تھا وہ اتنا کمر توڑ تھا انڈینس کے لیے کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے. آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے تقریباً 34 اسٹریٹجک ٹارگیٹس طے کیے جس کے اندر ان کی 16 ایئر فیلڈس تھیں، اور پھر S-400 کے ان کی 2 بیٹریز تھیں، پھر آپ کے 2 برہمس ڈرمز تھے، اور دیگر اتنے ملٹری انسٹالیشن انکلوڈنگ جو تھی آپ کی اکنامک جو سائز تھیں ایٹ کانڈلا اینڈ آل، دے ور آل تھریٹنڈ. اینڈ اس کی وجہ سے انڈینس کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرم فورسز، پاکستان کی آرمی، دے آل آر اے combined and a jailed force. Okay. Or they are able to achieve what they want to in the present circumstances because اس وقت تو انڈینس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ مودی صاحب نے ایسے ہی نہیں اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور آج بھی وہ نہیں مانتے کہ جی ہم نے امریکہ کے پاس گئے، لیکن ایکچولی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی ہوا کہ انڈینز نے اس طرح جا کے لوگوں کے آگے واویلا مچا کے اور معافیاں مانگ کے سیز فائر کروایا. اور پھر US پریزیڈنٹ یاد دلواتے رہتے ہیں ان کو تیاروں کا وہ جو بتا کے. وہ تو آپ دیکھیں اگر US پریزیڈنٹ پہ جائیں تو جو میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ ہم نے 8 طیارے گرائے ہیں وہ تو 11 کی بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کا بہت شکریہ. اور جیسے سر نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس ہو یا پاکستان کی دیگر فورسز ہوں، دے آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ آور ہوم لینڈ، اور پاکستان ہم چاہیں گے کہ پاکستان ایسے سرخر رہے، کامیابیاں سمیٹتا رہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.